ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ کمیشنز کے نام پہ عوام کو آج تک کیسے کھٹی میٹھی گولیاں دی جاتی رہی ہیں اور کیا جو کمیشنز اناؤنس ہوئے ہیں اس میں بھی یہی ہوگا یا نہیں. پرویز شوکت صاحب, ابھی تک کی جو پولیس رپورٹس آئی ہیں اس پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ایویڈنس سامنے نہیں آیا کہ کوئی ایسی لیڈز ہوں. صاحب پہلی تو بات یہ ہے جو کھٹی میٹھی گولیاں کی بار بار آپ ذکر کر رہے ہیں نا, یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اور چیف جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب, فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. جسٹس صاحب, آج تک جتنے کمیشنز بنے ان کی کوئی کنکریٹ فائنڈنگز ہمارے سامنے آئی ہیں؟ اگر یہی کیس اوپن عدالت میں چلتا تو زیادہ ایفیکٹو نہ ہوتا. دیکھیں نا, پبلک نہیں ہوئی نا, آپ اس حد تک تو ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن جو چلنے کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں نا اس وقت جو ان کا ایشو ہے نا, ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی بات ہے. دیکھیں نا یہ کمیشن جب رپورٹ دے بھی دے گا تو وہ کافی نہیں ہوگا. اس کمیشن کی رپورٹ کی اس میں ایک فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر اگر ایک آئی جی اگر ان کے کیس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے تو جس قسم کے الزامات ہیں تو وہ ایویڈنس شاید کلیکٹ نہیں کر پائے گا, یا ان لوگوں سے اس طریقے سے ان کو بلا نہیں پائے گا, یا پرابلم ہوں گے. اس کا صرف اتنا فائدہ ہوگا اس کمیشن میں کہ جن کے یہ نام دیں گے یا جن میں ان کو بلایا جائے گا یا ان کے خلاف ایویڈنس ریکارڈ ہوگی, پھر جو آنے والا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوگا جو کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی وہ اس ایویڈنس کا فائدہ اٹھا کر جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا جو ہے کنفلکٹ کر کے یا ان کو فائدہ تب ہوگا نا جب یہ پبلک ہوگی. طارق صاحب, عدالت کورٹ روم نمبر 1 میں عدالت میں جب کاروائی چلتی ہے پوری دنیا دیکھتی ہے, رپورٹ ہوتی ہے, سب کے سامنے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. عدالت میں ایک بات ہے, ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی بات ہے. دیکھیں عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ ایویڈنس کلیکٹ کرے, عدالت کا کام یہ ہے پروسیکیوٹ کرنا تو کام ہو سکتا ہے. تو اس اچھا جہاں تک یہ اپنے پبلک کی بات ہے, ویری بلنٹ, آپ نے بھی اس میں ہائی پاورڈ کمیشن کی بات کی, آپ گئے پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں, آپ نے سپریم کورٹ سے کیوں نہیں کہا کہ وہ اس کیس کو ٹیک اپ کریں؟ دیکھیں ہمارا سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ جوڈیشل کمشن قائم کریں, اور جو حکومت جج صاحب نے خود کہا تھا, پوچھا تھا کہ کمیشن چاہیے یا اوپن کورٹ میں چاہیے. نہیں, یہ 11:30 بجے تک آپ لوگوں کو ٹائم دیا گیا. جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ہر کیس ایسا سپریم کورٹ میں نہیں آنا چاہیے اور اس کو خود ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. چیف جسٹس صاحب نے آپشن دی تھی, میرے خیال میں جو صحافتی تنظیموں نے بہتر سمجھا اس میں یہ ہم ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں, فریڈم آف انفارمیشن کی بات کرتے ہیں. بند کمروں کے پیچھے یہ کمیشن جو کچھ کرے گا ہمیں کیا پتہ لگے گا؟ یہ کھٹی میٹھی گولی نہیں ہے جس کو آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ کھٹی میٹھی گولی نہیں ہے, معاف کیجئے گا. ہماری جو ڈیمانڈ تھی پیٹیشن, جب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے انکار کیا کہ میں نہیں آ سکتا چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر, تو ہمیں پیٹیشن دائر کرنی پڑی. ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت اور سپریم کورٹ میں ایک اور ہم بحران میں ڈال دیں. صحافیوں نے مسالتی رول کب سے لے لیا؟ سنیں, نہیں مسالتی رول نہیں ہے, ہم ایک اس قوم کا حصہ ہے, ہمیں اس ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہے. صحافی بہت چوتھا ستون ہے. بحرانوں سے نکالنے کے نام پہ تو بہت سارے ادارے ہیں جو نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, اور جس حالت میں ملک پہنچے اسی چیز پہ پہنچے. سوال کا جواب پوری طرح سن لیں, ہمیں ان بحرانوں سے نکالنا ہے. ہم لوگ بحرانوں میں ڈالنے والے میں ان سے نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جب پیٹیشن دائر کی, وہ چیف جسٹس صاحب اس کو, ملک بحران میں ہوگا تو آپ رپورٹنگ چھوڑ دیں گے؟ کیوں چھوڑ دیں گے؟ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے رپورٹنگ کر رہے ہیں ہم زرد صحافت کے امین نہیں ہیں, ہم زرد صحافت کے خلاف ہیں. ہمیں زرد صحافت نہیں کرنی چاہیے. ارشد شریف صاحب, زرد صحافت سے مراد کیا آپ کی؟ زرد صحافت یہ ہے کہ بلیک میلنگ, یہ اس کے ہم پی ایف جے کا کوڈ آف ایتھکس ہے. بلیک میلنگ سے کیا تعلق ہے؟ آپ پلیز آپ چپ کریں, اپنے بارے پہ بات کریں. میں پہلے مجھ سے سوال کرنے دیں. بلیک میلنگ کا تعلق کیا ہے؟ یا یہ اپنا گریبان دوبارہ شروع کر دیں تو اس میں مجھے بلا لیں. پرویز شوکت صاحب, روز اپنا گریبان ہوتا ہے, صحافی اکاؤنٹیبل ہوتا ہے عوام کے سامنے, ہر روز ہوتا ہے, میں اکاؤنٹیبل ہوں. میں اکاؤنٹیبل ہوں. آپ تو سب سے زیادہ ہیں, پریزیڈنٹ پی ایف یو جی ہیں. میں پریزیڈنٹ پی ایف جی ہوں اور میں اکاؤنٹیبل ہوں, اور میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ایک قوت ہے, اور پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ ان حالات میں پرویز شوکت صاحب, آپ سے صحافی جاننا چاہتے ہیں, عوام جاننا چاہتی ہے, بطور پریزیڈنٹ پی ایف یو جی جتنے صحافی قتل ہوئے ہیں ان کے قاتلوں تک پہنچ سکیں گے یا نہیں؟ پہلے ابتدا تو ہونے دیں. آپ تو ابھی سے کھٹی مٹی گولیاں بنا رہے ہیں. اسی کے ہسٹری ہمیں یہی بتا رہی. آپ پہلے جسٹس طارق محمود صاحب, اس میں سوال کیا ہوتے چاہیے؟ ارشد صاحب, یہ انفیئر ہوتا ہے کہ سوال کر کے اگلے کو پھنسا کے. آپ نے کہا نا کہ ابھی تو شروع ہوا رہا, آپ نے جواب دے دیا. ابھی شروع ہوا ہے نا, ابھی جوڈیشل کمیشن جب بنے گا, میں اگر اس کا ممبر ہوا تو میں کوشش ہوگی کہ میرے ساتھی ہیں, میں تو وہاں پہ نہیں بول سکوں گا کہ میں یہ ایویڈنس پیش کر رہا ہوں کیونکہ مجھ پہ بائنڈنگ ہوگی.
میں آپ جیسے لوگوں کو کہوں گا جی کہ آپ تیاری کر کے آئیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، آپ پروگرام بھی کرتے رہیں اس حوالے سے، تو میں پرویز شوکت صاحب جس کے پاس جو چیز ہوئی وہ سارے ضرور رہیں گے. صاحب ایک بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کھٹی میٹھی گولیاں اس لیے ہیں، یہ عدالتی کمیشن کے آیت اللہ خان پہ کمیشن بنا، اس پہ رپورٹ بھی بنی، اور آج تک اس نام نہاد جمہوری حکومت نے رپورٹ منظر عام پہ نہیں لائی، اور یہ ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں، ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اس رپورٹ کو منظر عام پہ لانے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے. اور دوسری بات، عمر چیمہ کے ساتھ جو تشدد ہوا اس پہ کمیشن بنا، اس کی انکوائری ہوئی، اس کی رپورٹ کا کیا ہوا، اس کا جواب بھی حکومت کو بھی دینا ہے اور ہمارے ان نمائندوں کو بھی دینا ہے. یہ وہ کمیشن ہے جو ماضی میں بنتے رہے. ولی خان بابر کی انکوائری کا کیا ہوا؟ ایم کیو ایم کے اوپر الزام براہ راست کمیٹی میں آ رہا تھا، ان کے لوگوں کے نام آ رہے تھے، اور اسی وقت میں ہمارے پریس کلب نے ایم کیو ایم سے 5 لاکھ روپیہ لے لیا. کیا ان سارے سوالات کا جواب نہیں دینا حکومت نے؟ اور کیا ہمارے منتخب جو صحافیوں کے نمائندے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے؟ پہلی بات یہ کوئی ابھی شروع نہیں ہوا، بہت پرانی بات ہے. سوشل باڈی ہے، جو بھی آتا ہے پریس کلب ایسے کوئی ان کے چلیں وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو پہ آ جائے گا. آپ کی ڈونیشنز والا وہ ایک سیپریٹ اپنا گریبان، اس پہ ڈیفینیٹلی ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. جسٹس طارق محمود صاحب، اس پہ سوال کیا کرنے چاہیے کمیشن کو؟ لیکن نا ویسے تو ٹرمز آف ریفرنس ہے نا، بیسیکلی اس میں ایشو یہ ہے کہ ایک کرمنل آفینس کمٹ ہوا ہے، اور اس کرمنل آفینس کے بارے میں جو ایک الزام لگایا گیا ہے ان بٹوین دا لائن یا اوپنلی، وہ ایک ایسے انسٹیٹیوشن کے خلاف لگایا ہے جس کے بارے میں شاید لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر پولیس کا ہوا جن کا بنیادی یہ کام ہوتا ہے تو ایویڈنس کلیکٹ نہیں کر پائے گا. تو ایک ہائی پاورڈ یہ کمیشن بنا ہے، اور اب یہ کام ان کا ہے کہ اس کے سامنے ایویڈنس لائیں، اور پھر اس میں ایک اور فائدہ بھی ہوگا. پرویز شوکت صاحب تو کہہ رہے ہیں میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے، ان کی وکیل نے جو پی ایف یو جے کے سٹیٹمنٹ دی اس سے وہ کہہ رہے ہیں دستبردار ہو گئے. دیکھیں نا، ایک نہیں میں عرض کرتا ہوں مثال، اس میں جو ایک چیز آج انسرٹ کرنے کی ہم نے کوشش کی اور ڈاکٹر بابر ایوان نے ایگری بھی کیا اور اس میں ڈال بھی دیا، ہمیں امید ہے کل ٹرمز اور ریفرنس ہوگا. اس میں ایک پیٹرن کی بات کی ہے، یہ پیٹرن جو ہے بڑا وسیع لفظ ہے، تو اس میں وہ تمام شہادت بھی آ سکتی ہے جو کہ پاس میں اس قسم کے وہ ہو. تو دیکھیں جب شہادت آ جائے گی نا ایک دفعہ ریکارڈ پر اور رپورٹ چلی جائے گی، اور دیکھیں رپورٹ اس دفعہ آنا آسان، مثال آج چیف صاحب نے کہا بھی، دیکھیں اس میں ایک دوبارہ پٹیشن بھی لگ سکتی ہے کہ جب رپورٹ سبمٹ ہو جائے گی تو ایک پٹیشن لگ سکتی ہے اور لگانی چاہیے کہ جناب یہ رپورٹ آ گئی ہے، ان کو کہیں کہ اس کو پبلک کریں. مثال کے تو بھٹو صاحب کے کیس میں جو ہے نا آج تک رپورٹ نہیں ہوئی تھی، تو اس جو بھٹو صاحب کا دوبارہ ایک کیس چلا تو اس میں یہ بات آئی، تو اس میں وہ اٹارنی جنرل نے اور ڈاکٹر بابر ایوان نے بھی کہا کہ اس رپورٹ کو ہم جو ہے پبلک کر رہے ہیں. میں چونکہ ملک سے باہر تھا مجھے نہیں پتا وہ ہوئی یا نہیں، لیکن کہنی دوبارہ پٹیشن لگ سکتی ہے. تو میرا خیال یہ فرسٹ سٹیپس ہے. تو ایویڈنس کو اور جو چیف جسٹس صاحب نے جو وہاں پہ کہا وہ یہ بھی کہا کہ یہ فی الوقت ہم اس کو کر رہے ہیں، اس کے یہ واپس بھی جا سکتا ہے وہاں پہ. یہاں پہ ناظرین ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو طارق محمود صاحب سے جانیں گے کہ کون سے وہ کرٹیکل سوالات ہیں جو کہ پوچھنے چاہیے اس کمیشن کو. ایک وقفے کے بعد.